حضرت ابراہیم کا دور اور نمرود جیسا ظالم حاکم، اس کو نجومیوں نے بتایا۔ اب یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھا کریں، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں، نجومیوں نے بتایا۔ حضرت موسیٰ کا بھی نجومیوں نے بتایا، سب بیان کرتے ہیں۔ ارے تم نجومیوں کو مانتے، وہ جانتے ہیں کیا پیدا ہونے والا ہے، کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ انبیاء کو نہیں مانتے۔ وہی اصحاب آج ہے، بیان کریں گے سائنس یہ کہہ رہا ہے فلاں دن جو ہے بارش ہوگی، فلاں دن جو ہے وہ سورج گرہن لگے گا، فلاں دن جو ہے چاند گرہن لگے گا، فلاں دن یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کہو نبی کریم نے کہا کر کیا ہر شرک ہو گیا۔ یہ بیان کریں گے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ کی ولادت کا نجومیوں نے بتایا، نمرود کو جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہی کو، تیری خدائی کو چیلنج کرے گا۔ انہوں نے کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ پہلے حکم دیا کہ کوئی خامد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، حمل ہی نہیں ٹھہرے گا تو بچہ پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی خامد۔ اور کرندے لگا دیے، اس دن سے لے کے اس دن تک کوئی خامد گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جب رب نے کرم کرنا ہوتا ہے تو پھر سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، آپ صلب پدر سے رحم مادر میں تشریف لائے۔ اب نجومیوں نے پھر کہا وہ تو آ گیا، دیکھو یہ کتنی خبریں، وہ تو صلب پدر سے صلب مادر میں آ گیا کہ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کر دو۔ آپ کی ولادت کا دن جب آیا تو آپ کی والدہ لے کے آپ غار میں چلی گئیں، آپ کی ولادت وہاں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دو شخص ایسے ہیں جن کی پرورش براہ راست اللہ جل مجد الکریم نے کی۔ ویسے تو سب کو وہی پالتا ہے نا، رب العالمین ہے، لیکن وسائل ہیں، ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں چھوڑ کے آ گئی گھر، دروازہ اس کا بند کر دیا غار کا۔ جب ماں کئی رات نہیں جا سکتی، جب جاتی تو دیکھتی کہ آپ نے انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے یا انگوٹھا منہ میں ڈالا ہوا ہے، اسی سے دودھ آ رہا۔ پھر یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ ایسے بڑھتے تھے جیسے ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے، آپ ایک دن میں بڑھتے تھے۔ والدہ تو گھر آ جاتی تھی، باہر نکلے تو دیکھا کہ تارے چمک رہے ہیں۔ ایک ستارے کو دیکھا، زہرہ کو دیکھا، کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لوگ چونکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ پھر جب چاند نکلا تو پھر کہا ھذا ربی، پھر سورج دیکھا، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت ابراہیم نے چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، چاہے 2 منٹ کے لیے ستارے کو رب کہا، چاند کو رب کہا اور سورج کو رب کہا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن میں ہے نا، تم ہمیں تو کہتے ہو بتوں کو پوجتے ہو، فلاں کو پوجتے ہو، یہ دیکھو تمہارے قرآن کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا بھئی یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کچھ علوم ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آج کل ہے نا ہر آدمی کا خود پڑھو، علماء سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن و حدیث آ گیا، ترجمہ ہو گیا، خود پڑھو۔ اور جب خود پڑھتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہاں جو ہے قال ھذا ربی، اس میں الف جو حمزہ جو ہے وہ تفہیم کا جو ہے وہ محذوف ہے۔ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں بات کرتے کرتے ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ بات میں نے کہی، لفظ یہی ہے، لیکن بولنے کا جب انداز بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ یہ بات میں نے کہی، یہ بات میں نے کہی، دونوں کا مفہوم الگ ہو گیا، بات لفظ وہی ہے۔
تو قرآن کو پڑھنے کے لیے حدیث کو پڑھنے، آج صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور اعتراض انبیاء پہ کرتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، اردو عربی پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ پڑھ لیا اور اعتراض. اب دیکھو قرآن میں آیا نا، نبی کریم نے کہا کہ محبوب تو کہہ دے کہ میرے پاس تو نہیں ہے علم غیب، لا علم الغیب. ارے یار اس کا کوئی مفہوم دیکھو، اس کا شان نزول دیکھو، اس کی ترتیب دیکھو، تمہیں پتہ چلے. اسی لیے علماء نے کہا کہ جو شخص قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا اس کو واعظ کہنا حرام ہے. کئی بار میں نے عرض کیا، داخل علیہ فی الکوفہ مر علی بقاص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے گئے تو ایک تقریر کرنے والے کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں تقریر کر رہا تھا، آپ بھی اندر آ گئے. کہا تو ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. آج تو ہر دیکھو چھوٹا موٹا وہ قرآن لے کے بیٹھا ہوتا ہے فیس بک پہ، کوئی ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ کہا نہیں. فاخرج من المسجد انت دال و مدل، نکل جا مسجد سے. خود گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. آج کے بعد میں کسی مسجد میں تجھے بیان کرتے نہ سنوں. اب بتائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا جو باب العلم ہے، جس کو اللہ جل مجد الکریم نے اتنا علم عطا کیا کہ مصطفیٰ کے علم کے شہر کا دروازہ بن گئے. وہ کہہ رہے ہیں. آج کو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے قرآن نہ پڑھو، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے تو کچھ پہلے علم حاصل کرو. انبیاء پہ اعتراض نہ کرو، حدیث پڑھنی ہے تو کم از کم دیکھو نا بھی یہ ادھر آیت ہے اور ایسے ہی اور دوسری آیت ہے قال انی سقیم. جب وہ سارے میلے میں گئے جانے لگے تو حضرت ابراہیم کو بھی کہا چلو میلے میں چلے. فنادا نظرۃ فی النجوم، انہوں نے دیکھا ستاروں کی طرف دیکھا تو کہا قال انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو کہا دیکھو نا بیمار نہیں تھے، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ، جھوٹ بول دیا. حضرت سارہ سب ساتھ تھی، مصر میں داخل ہونے لگے تو جو وہاں ظالم کا حکم یہ تھا کہ جو بھی شادی شدہ عورت ہو وہ پہلی رات وہ حاکم بادشاہ کے گھر میں گزارے گی. اب اگر آپ بتاتے ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری مائیں ان کے قدموں پہ قربان، کہتے ہیں کہ خوبصورت ترین عورت تھی. اب آپ نے یہ کہا کہ اگر میں نے بتا دیا یہ میری بیوی ہے، کہے گا میرے حرم میں بھیجو. تو پوچھا انہوں نے کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے. تو کہا یہ دیکھو معاذ اللہ جھوٹ بولا. اصول سمجھا رہے تھے لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو اصول سمجھا رہے تھے، طریقے بتا رہے تھے. لیکن جب ہمارے جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آئی تو ہم نے انبیاء پہ اعتراض شروع کر دیے. ڈائریکٹ پڑھو بخاری، ڈائریکٹ پڑھو قرآن، اور پھر وہاں سے لے کے ارے جس نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے کیا اسی نبی کی مخالفت میں آئے گا؟ جس کو اللہ نے کائنات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا، انہی کے بارے میں بتانا تھا یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا. کچھ آدمی کو کچھ عقل تو ہونی چاہیے کہ جس کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے. خود آدمی کہے یہ میں تمہارے سامنے اس آدمی کو بٹھا رہا ہوں، بعد میں کہے اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں منبر پہ تو بٹھا دیا ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، اس کی پیروی کرو، لیکن یہ خود جو ہے جھوٹ بول دیتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ رب کریم نے اسی لیے کیا کہ تمہیں پتہ چلے ان کی عزتوں کا، ان کی وفاؤں کا.